وہ پانی گرا دو، اگر چند قطرے بھی پانی اس خیمے میں پہنچ گئے، دیکھا نہیں پیاس سے 3 دن کے نڈھالے بھوکے اور پیاسے ہیں، یہ حالت ہے، لڑنے کا یہ عالم ہے، اگر ان کو پانی مل جائے گا تو پھر یہ کیا کریں گے؟ ایک بھی بچ کر نہیں جاؤ گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائے گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس لیے پانی نہ جانے دو۔ خیمے اہل بیت میں پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے ظالم دوڑے اور حضرت عباس پر حملہ کر دیا۔ عباس بائیں کندھے پر مشکیزہ ہے، دائیں ہاتھ سے مقابلہ ہو رہا ہے، ایسے میں ایک بدبخت جو ہے عباس کے بازو پر وار کرتا ہے، غازی عباس کے بازو پہ وار کرتا ہے۔ ابھی بھی کربلا میں وہاں قبہ بنا ہوا ہے جہاں غازی عباس کے بازو شہید ہوئے تھے، ابھی بھی وہ جگہ وہاں پر موجود ہے، نشانی موجود ہے۔ غازی عباس کا ایک بازو کٹ جاتا ہے، بازو کٹا، چاروں طرف سے گھیر لیا، دوسرے کندھے پر مشکیزہ ڈالا اور اسی ہاتھ سے لڑتے رہے، ان لوگوں کو جہنم رسید کرتے رہے۔ ایسے میں دوسرا بازو کاٹ دیا گیا۔ غازی عباس نے اپنے منہ میں مشکیزے کو دانت میں پکڑ لیا اور کوشش کی کہ گھوڑا دوڑائیں۔ خیمے کے قریب پہنچنے والے تھے، کچھ فاصلہ تھا کہ ظالموں نے کئی تیر ایک ساتھ چلائے۔ حضرت غازی عباس وہ مشکیزہ چیرتے ہوئے تیر غازی عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا، اور جیسی پیوست ہوا پے در پے تیر چلتے رہے، غازی گھوڑے سے زمین پر آئے۔ تھوڑا تصور کریں، یہاں تصور کی دنیا میں سوچتا ہوں، جب ہم کبھی زینے سے گرتے ہیں، کبھی بائک سے گرتے ہیں، کبھی سواری سے گرتے ہیں، تو گرنے والا کیا کرتا ہے؟ گرتے وقت وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، تاکہ آپ کبھی بھی دیکھیں کسی کو اگر کوئی مارے، سر پہ مارے، جسم پہ مارے، تو وہ ہاتھ کو اپنا سہارا بناتا ہے، تحفظ کا ذریعہ بناتا ہے، تاکہ ہاتھ کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ ایسے گرنے والا بھی بائک سے یا سواری سے گرتا ہے تو وہ ہاتھ کو سہارا بناتا ہے تاکہ بچا لوں۔ ہائے ہائے، جس کے بازو پہلے ہی کاٹ لیے گئے، جس وقت وہ گھوڑے سے زمین پر آئے، عباس، غازی عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز لگائی، امام امام میری مدد کیجیے، ادرکنی یا امام، امام میری مدد کیجیے۔ امام علی مقام تک آواز پہنچی، پانی تو بہہ چکا تھا، آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ امام نے آگے کہا، عباس میرے بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے، جان جاتی اس لیے نہیں رو رہا ہوں، رونا اس پر ہے کہ سکینہ اور اصغر کی مراد کو میں پوری نہ کر سکا، ان کے میں کام نہ سکا، ان شہزادوں تک میں پانی نہیں پہنچا سکا۔ امام نے اپنی گود میں لیا، امام نے اپنی گود میں لیا۔ یاد کرو وہ دن 4 شعبان کا دن، 25 یا 26 ہجری تھی، تب گود میں آئے تھے تو آنکھ کھولی تھی، اور اب آنکھ بند ہونے والی ہے تو بھی حسین کی گود ہے۔ عباس اس غازی کا نام ہے، عباس اس غازی کا نام ہے۔ سب سے پہلے جس کو دیکھا تھا وہ حسین تھے۔ امام سے کہا، امام ایک بات کہوں، ایک وصیت ہے، کروں؟ کہو، پوری کروں گا، اس کے لیے جو قربانی دینی کرے دوں گا۔ عباس نے کہا، امام جب جو شہید ہوتا ہے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہو، خیمے میں رکھتے ہو، میری گزارش ہے، میری وصیت ہے، مجھے خیمے میں مت لے جانا، مجھے خیمے میں مت لے جانا امام، مجھے یہی چھوڑ دینا، جو انجام ہوگا، مجھے یہی چھوڑ دینا۔ امام نے کہا، کیوں؟ فرمایا، کہنے لگے، جتنی دیر تک میرا لاشا خیمے میں نہیں جائے گا اتنی دیر تک سکینہ کو صبر ہوگا کہ اب میرا چچا آئے گا، صبر تو ہوگا، لیکن جب وہ مجھے دیکھے گی کہ میں دنیا سے جا چکا ہوں تو شاید اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا۔ حالانکہ اور بھی روایتیں ہیں، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے۔ پھر امام نے کہا، میرے غازی میری بھی تو ایک مراد پوری کر، میری بھی ایک مراد، جب سے تو نے ہوش سنبھالا ہے
کبھی تو نے مجھے بھائی نہیں کہا۔ ایک تمنا ہے غازی، ایک بار بھائی بول۔ ایک مرتبہ بھائی بول دی غازی۔ مولا عباس نے آنکھیں کھولی اور کھول کر کے کہا آپ بھی علی کے بیٹے، میں بھی علی کا بیٹا ہوں، لیکن آپ کی ماں بنت پیمبر ہے، میری ماں آپ کی ماں کی خادمہ ہے، لیکن آپ کا حکم ہے تو آج آپ کو آنکھیں کھولی اور کہا۔ رندی رندی سی کمزور سی آواز میں غازی نے بھائی کہا اور بھائی کہہ کر آنکھیں بند کر لی۔ گویا کہ غازی کی زبان پر، عباس کی زبان پر آخری جملہ جو تھا گویا کہ وہ بھائی کا تھا امام حسین کو، اور آنکھیں بند کر لی۔ امام نے کہا عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ۔ درود شریف پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ یوں وفا کرتے ہیں وفا والے، اہل وفا کی شان یہ ہوتی ہے۔ ابھی غازی عباس کی شہادت کا منظر امام کی آنکھوں میں تھا، دل چھلنی تھا، دل بے چین تھا۔ ایسے میں ہم شبیہ پیمبر تنویر مصطفیٰ تصویر مرتضیٰ مولا علی اکبر سامنے آئے۔ بابا سب چلے گئے ہیں، مجھے اجازت دے۔ ہائے ہائے، کہتے ہیں کہ امام علی اکبر اتنے خوبصورت اور ایسے ہم شبیہ رسول تھے کہ مدینے والوں کو جب حضور کی یاد آتی تھی تو حضرت علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیتے تھے۔ خاندان میں علی اکبر کا چہرہ دیکھا جاتا تھا، بڑے حسین تھے، بڑے جمیل، اور ان کی پرورش سیدہ زینب نے کی تھی۔ خوبصورت تھے، بھائی کے بیٹے تھے، پھوپھی نے پالا تھا، اور ان کی تربیت جنگی مہارت کے معاملے میں حضرت عباس نے کی تھی۔ عباس نے فن حرب، ضرب، گھوڑ سواری سب کچھ سکھایا تھا، اور بڑے چہیتے تھے، بڑے لاڈلے تھے، بہت خیال کیا جاتا تھا خاندان میں حضرت علی اکبر کا۔ ہم شبیہ پیمبر جو تھے، حضور کے ہم شبی جو تھے، بہت خیال کیا جاتا تھا۔ آئے کہنے لگے بابا میں جانا چاہتا ہوں۔ کوئی ضد، کوئی ہارٹ ایسی نہیں تھی جو پوری نہ کی جاتی ہو۔ امام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا، امام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا۔ بیٹے کو، ہم شبیہ پیمبر کو، تصویر مصطفیٰ کو کیسے اجازت دوں؟ بابا سب کو اجازت دی، علی اکبر کو اجازت نہ دیجیے گا۔ امام نے فرمایا کس منہ سے اجازت دوں؟ مجھے خیال آتا ہے وہ منظر، مجھے وہ خیال آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈالنے کے لیے لے جا رہے تھے تو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو یوں بار بار اپنی گود میں چھپاتے تھے، کہتے تھے میں نہیں لے جانے دوں گا، نہیں لے جانے دوں گا۔ تو بیٹے کہتے تھے آپ ہم پہ یقین نہیں کرتے، ہم اپنے بھائی کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے کہا بابا یہ کیسی محبت ہے اور یہ کون سی محبت ہے؟ سب کو کھیلنے کودنے کی اجازت ہے اور یوسف کو نہیں، کون سی محبت؟ تو جناب یعقوب نے روتے ہوئے کہا تھا یوسف آج شاید تمہیں میری محبت کا احساس نہ ہو، کاش احساس تمہیں اس دن ہوگا جب تم جیسا خوبصورت تمہارا کوئی بیٹا ہوگا، تم جیسا خوبصورت تمہارا کوئی بیٹا ہوگا اور اس کے بھائی اس کو کنویں میں پھینکنے کے لیے لے کر جا رہے ہوں گے، اور جو تمہارے دل پر گزرے گی آج وہی میرے دل پر گزر رہی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ حضرت یوسف کا حسن تھا وہاں، صرف حسن کی بات کر رہا ہوں، مرتبے کی بات نہیں کر رہا، مفہوم مخالف مراد مت لے لیجیے گا۔ وہاں حسن یوسف تھا، یہاں شبیہ مصطفیٰ ہے۔ اور علی اکبر کھڑے ہو کر کہتے 18 سال کے جوان، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی صدر الافاضل
فخر الاماثل لکھتے ہیں 18 سال کی عمر تھی، شباب تھا، اور اس عمر میں حسن پورا جوبنوں پر تھا۔ امام علی مقام فرماتے ہیں بیٹا میں کیسے اجازت دوں؟ کہا بابا مجھے اجازت دیں تاکہ میں بھی آپ کے قدموں پہ جان قربان کر دوں اللہ کے دین کے لیے۔ بالآخر امام حسین نے ہم شبیہ پیغمبر امام علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا اور گھوڑے پر سوار کیا، اور گھوڑے پہ سوار کر کے بیویوں کو علی اکبر نے، شہزادہ علی اکبر نے آخری سلام کیا، اور سلام کر کے جیسے ہی بڑے امام نے فرمایا علی اکبر ایک بار پلٹ کر دیکھ میرے بیٹے، ایک بار پلٹ کر سوچے، صحیح غور کریں اللہ کے دین کے لیے قربانی کیا ہے۔ امام علی اکبر گھوڑے پر سوار ہیں اور بڑھتے ہیں۔ بڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ میدان میں پہنچے، حضرت صدر الافاضل علیہ رحمہ اس کا نقشہ کھینچتے، حضرت استاذ زمن حضور ریس القلم کتنے خوبصورت انداز میں اس کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ہم شبیہ مصطفیٰ سج دھج کے جب میدان کربلا میں پہنچے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کربلا کا ذرہ ذرہ حسن اکبر کی رانائیوں سے چمک اٹھا ہے، اور دشمن بھی دیکھ کر کے کہنے لگے یہ کون آ گیا ہے، بلکہ لکھنے والوں نے تو لکھا ہے کہ ایسے لگتا تھا جیسے احد کے پہاڑ سے ابھی مصطفیٰ جان رحمت نے گویا کہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا ہے۔ اتنے مشابہ تھے، مشابہت اتنی تھی۔ امام علی اکبر کو دیکھ کر کے شمر نے کہا ابن سعد سے کون ہے یہ، کتنا خوبصورت ہے، یہ کتنا حسن جمال ہے اس کے پاس، تو کہا کہ یہ ہم شبیہ پیغمبر حسین ابن علی کا بیٹا ہے۔ مرعوب ہو گئے حسن دیکھ کر، اور جیسے ہی مولا علی اکبر آئے، حسن تھا، صحت تھی، طاقت تھی، جرأت تھی، شجاعت تھی، گھوڑے پر سوار تھے، اور حسن کی رانائیوں سے گویا کہ پورا عرض کربلا مرعوب تھا۔ اسی میں آپ کی آواز گونجی۔ اچھا حسن تو حسن مصطفیٰ کے مشابہ تھا، آواز بھی حضور کے مشابہ تھی، اور اسی آواز سے آپ نے کہا انا علی ابن حسین و ابن علی، کہ میں علی ہوں حسین کا بیٹا اور وہ علی کا بیٹا ہے۔ نحنو اہل البیت اولا بالنبی، کہ ہم نبی سے سب سے زیادہ قریب ہیں اور ہم نبی کے اہل بیت ہیں۔ اپنا تعارف کرایا کہ میں علی ہوں حسین کا بیٹا اور وہ علی کے بیٹے ہیں۔ امام حسین کی شان بھی کیا ہے، جس کے بابا بھی علی ہیں، جس کا بیٹا بھی علی۔ میں حسین ابن علی کا بیٹا علی ہوں، بھیجو کس کو مقابلے میں بھیجتے ہو۔ وہاں بھی وہی صورتحال پیش آئی۔ مورخین لکھتے ہیں کوئی جانے کو تیار نہیں تھا، سب ایک دوسرے پہ ڈالتے تھے، کوئی نکلتا نہیں تھا۔ مولا علی اکبر نے خود گھس گئے ان کے لشکر کی طرف اور بڑا نقصان کیا ان کا، اور بہت نقصان کرنے کے بعد پھر پلٹے، اور پلٹ کر کے آئے، اور آنے کے بعد کہتے بابا صرف 2 گھونٹ پانی، صرف۔ ایک تو دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، چلچلاتی دھوپ، کربلا کے ریگزار، اور اس پر لوہے کا لباس وہ گرم کرتا تھا، زرہ جو تھی وہ گرم کرتی تھی، بے چین تھے، صرف 2 گھونٹ پانی پہ۔ احساس کر لیں میری قوم کے جوان، کربلا کی قربانی کا احساس کر لیں۔ مائے رمضان المبارک مئی کے مہینے میں آتا ہے تو 40% لوگ تو روزہ رکھتے ہی نہیں ہے، الا ماشاءاللہ، روزے سے ہی جی چراتے ہیں، اور جو رکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ افطار کا وقت کب ہوگا۔ ہم جیسے لوگ بھی رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو آدھا دن سونے میں گزار دیتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو گھڑی پر نظر جاتی ہے کہ کب افطار کا، تسبیح ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے گھڑی دیکھتے دیکھتے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے لوگوں کی، لیکن 3 دن کی پیاس ہے، 3 دن کی پیاس، غم ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، خاندان والوں کی لاشیں ہیں، ایک لاش پڑی ہوتی ہے، ایک لاش، پورا گھر سوگوار ہو جاتا ہے، غم میں ڈوب جاتا ہے۔
اہل بیت کی ہمت کی داد دے، سر کٹانا گھر لٹانا، کوئی تجھ سے سیکھ جائے جان عالم ہو فدا، اے خاندان اہل بیت۔ امام علی اکبر بابا دو گھونٹ پانی سینے سے لگائے، میرے بچے میرے لال، جب میں پیاس میں ہوتا، سفر میں پانی نہیں ہوتا تو نانا مجھے اپنی زبان چساتے تھے، بیٹے آج نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زبان تجھے چسا، سوکھی ہوئی زبان 3 دن کی پیاسی جو سونکھ کر گویا کے کاٹے کی مثل ہو گئی تھی، وہ زبان جس پہ ملاحتوں کا حسن قربان امام نے اپنے جواں سال بیٹے علی اکبر کے منہ میں دیا، زبان بابا کی سوکھی ہوئی منہ میں آئی، احساس ہو گیا علی اکبر کو کہ میری پیاس تو پیاس ہے، میرا بابا بھی پیاسا ہے، ہم تو دکھڑے غم کے انہیں سناتے ہیں، یہ کسے سنائیں گے؟ واپس پلٹے اور آخری سلام کیا، بیویاں حسرت و یاس کی تصویر بن کر، مجسم بن کر تصویر مصطفیٰ کو دیکھنے لگے، گویا کہ دل کی دھڑکنیں کہتی تھی اب تصویر مصطفیٰ کو آخری مرتبہ دیکھ لو، شاید اس کے بعد حیات میں اس کا دیکھنا نصیب نہ ہو۔ مولا علی اکبر پلٹے، پلٹنے کے بعد دشمنوں میں سے بڑے بڑے پہلوانوں سے مقابلہ ہوا، عمر سے مقابلہ ہوا، طلحہ سے مقابلہ ہوا، اس طریقے سے جو پہلوان ان کے پاس تھے مقابلہ کرتے کرتے مولا علی اکبر نے سب کو جہنم رسید کیا۔ پھر آخری میں شمر کی بدترین اور ملعون آواز گونجی، چاروں طرف سے اسے گھیر لو اور تیروں کی بارش کر دو۔ ایک بدبخت نے نیزہ اٹھایا اور زور سے سینے پر امام علی اکبر کو مارا۔ علی اکبر کے سینے پر جیسے ہی نیزہ گھسا، سر چکرایا اور حسین کا لال ہم شبیہ پیمبر تصویر مصطفیٰ زمین پر آئی، زمین پر آئی تو کہا بابا میری خبر لیجئے۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ جب علی اکبر نے کہا بابا میری خبر لیجئے، 56 سال 5 مہینے 5 دن امام حسین کی عمر تھی، 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر تھی۔ امام علی مقام دوڑے تو کیا دیکھا کہ مولا علی اکبر کربلا کی ریت پر تڑپ رہے ہیں، ایک تڑپ ہے۔ اور جب آپ وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد بیٹے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر کے کہا بیٹا کیا ہوا؟ باپ کی ہاتھوں کی ٹھنڈک جب پیشانی پر محسوس کی، آنکھیں کھولی اور کھولنے کے بعد کہا بابا سینے میں بہت تکلیف، بہت درد ہے، یہ نیزہ درد اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ امام پاک سے کہا بابا اگر ابھی بھی یہ نیزہ آپ نے میرے سینے سے نکال دیا، میں وعدہ کرتا ہوں میں پھر لڑوں گا اور پھر ان سے لڑنے کی اپنے اندر طاقت رکھتا ہوں۔ امام علی مقام نے اپنے بیٹے کا سر زمین پہ رکھا، زمین پہ رکھ کر 56 سالہ باپ نے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد 18 سال کے بیٹے کے سینے میں جو نیزہ لگا تھا جیسے اس کو زور سے کھینچا، ابن عساکر کہتے ہیں نیزے کی انی پر امام علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نکل آیا۔ نیزے کی انی پر جب بیٹے کے دل کا ٹکڑا دیکھا امام نے تو امام کی کیفیت غیر ہو گئی، اور پھر جواں سال بیٹے کا لاشا اٹھایا۔ کہتے ہیں بیٹے کے لیے باپ کا جنازہ پڑھنا کچھ مشکل تو ہوتا ہے، لیکن باپ کے لیے بیٹے کا جنازہ اٹھانا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیں، مورخین لکھتے ہیں 18 سال کے بیٹے کا لاشا 56 سال کے حسین اٹھاتے ہیں اور آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اے قادر و قیوم میری یہ جوان سال قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، یہ کہہ کر کے لاتے ہیں، خیمے میں رکھ دیتے ہیں۔ کوہرام بپا ہو گیا، خیمے کے اندر پورے خیمے خالی ہو گئے، کوئی نہیں بچا، خیمے سب خالی ہو گئے، کوئی نہیں بچا، خیمے ویران ہو گئے۔ ہائے ہائے، لوگ سمجھ رہے تھے ہماری مرادیں پوری ہو گئی کیونکہ ہم نے خاندان نبوت کو ختم کر دیا۔ ایسے میں امام علی مقام سوچتے ہیں اب کیا کریں؟ اتنے میں بستر پر
वो भी चमड़े के बिस्तर पे लेटे हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो कई दिन से बीमार थे, कहते हैं बाबा अब मैं जाऊंगा। इमाम कहते हैं बेटे तुम कैसे जाओगे, बीमार हो। अली इज़्ज़त इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम अली औसत कहते हैं बाबा मैं जा सकता हूँ, और जैसे उठने की कोशिश करते हैं ज़मीन पे गिर जाते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठने की कोशिश करते हैं, ज़मीन पे गिर जाते। इमाम ने कहा बेटा तुमने नहीं जाना, अगर तुम जाओगे हुसैनी सैयदों का सिलसिला किससे चलेगा, क़यामत तक हुसैन की नस्ल तुमसे बाकी रहेगी। नाना की बाबा की जो अमानतें मेरे सीने में हैं वो तुम्हें लेना है, तुम नहीं जा सकते। अभी यही बातें दोनों बाप बेटों में हो रही थी। इतने में हज़रत सैयदा ज़ैनब हज़रत रुबाब के साथ खैमे में दाखिल होती। हाँ कहती हुसैन 6 महीने का लाल नन्हा सा बच्चा, मासूम बच्चा, प्यास कभी मुट्ठी खोलता है कभी बंद करता है, कभी पैर फैलाता है कभी समेटता है। इसकी माँ का सीना खुश्क हो गया भूख और प्यास की वजह से, दूध नहीं है, प्यास से बच्चा तड़प रहा है। भैया जाओ ना उनसे कहना कि बच्चा तो लड़ नहीं सकता, बच्चा मुकाबला नहीं कर सकता, हमें पानी ना दो, चंद कतरे इसको तो पिला दो। गोया के मेरे इमाम ने कहा कि नहीं, मांगना हमारे ख़ानदान की रीत नहीं है। सैयदा ने कहा, सैयदा ज़ैनब ने, अम्मी का वास्ता चले जाओ भैया, बच्चे की जान बच जाएगी। इसका रोना अब देखा नहीं जाता। जो बड़े हैं, जो कुछ उम्र रखते हैं वो भी बेचैन है, लेकिन ये 6 महीने का बच्चा 3 दिन से भूख और प्यास की शिद्दत उठा रहा है, ले जाएं। काफिर भी बच्चे पे रहम करते हैं, वो कुछ दे देंगे, फिर भी तो कलमा पढ़ते हैं, ले जाओ। बहन की बात मानी, ले गए। कहा अगर तुमसे दुश्मनी लिए तो हमने लिए ना, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़, इसको चंद कतरे पानी पिला दो, हमें ना दो। अगर ऐसा लगता है कि हम बच्चे के बहाने खुद पी लेंगे, हमें ना दो, अपने हाथ से पिला दो। शिमर ने देखा, कहा बयात करो या लड़ो, एक कतरा पानी नहीं मिलेगा तुम्हें, न तुम्हें मिलेगा न तुम्हारी औलाद को मिलेगा। बाज मौर्रिखीन ने यह जुमला भी लिखा है, कैसे पानी पिलाएं तेरे बेटे को, सांप का बच्चा सपोला होता है। उन जालिमों ने ये ताना दिया, और उसके बाद इमाम ने कहा पानी पिला दो, शायद इसका सिला क़यामत में नाना से दिलवा सकूं, पानी पिला दो। शिमर ने इशारा किया आंख का, हुरमला बिन काहिल उस पलीद ने तीर निकाला, और तीर निकाल कर कहा हुसैन अपने बच्चे के रोने का बड़ा ख्याल है तुझे, ले आज के बाद तेरा बच्चा कभी नहीं रोएगा। और ये कहकर के उसने तीर चलाया, और तीर इमाम अली असगर के हलक को चीरते हुए, मासूम 6 महीने के बच्चे के हलक को चीरते हुए, इमाम हुसैन के बाजू को चीरते हुए बाहर निकला। नूर का नन्ना सा पुतला, 6 महीने का मासूम, बाप की गोद में हल्की सी झुरझुरी ली, बाप की गोद में हल्की सी झुरझुरी ली, और एक आखिरी हिचकी ली, और वह हिचकी हमेशा के लिए अर्ज़ करबला पर खामोश हो गई। इमाम ने अपने बाजू में और हलक में जो तीर पेवस्त था उसको खींचा तो गले से खून की फुवार निकली। इमाम ने हाथ में समेटा। कहते हैं बाज बुजुर्गों ने लिखा है कि आपने आसमान की तरफ उछालना चाहा, गैब से आवाज़ आई अगर आसमान की तरफ उछालोगे क़यामत तक पानी नहीं बरसेगा। ज़मीन पे डालना चाहा, आवाज़ आई क़यामत तक अनाज नहीं उगेगा। इमाम ने वो खून गोया के अपने चेहरे पर लगाया, दाढ़ी पर, और फरमाया कि मौला क़यामत के दिन तेरा हुसैन इसी हालत में तेरी बारगाह में हाजिर होगा, और
नन्हे से अली असगर का लाशा उठा कर कहते हैं मेरे अल्लाह 18 साल की कुर्बानी को कबूल किया है, 6 महीने की इस नन्ही सी कुर्बानी को भी कबूल फरमा ले। जब सीने से लगाकर लाशे को ले चले, सीने से लगाकर, बीबियां कह रही थी असगर के रोने की आवाज़ नहीं आती। बीबियां कह रही थी असगर के रोने की आवाज़ नहीं आती, शायद उन लोगों ने बच्चा समझकर पानी पिला दिया है, इसलिए हमारा बच्चा चुप हो गया है। जैसे ही इमाम खैमे में पहुंचे, बीबी उम्मे रुबाब ने कहा हमने पहले ही कहा था ना कि बच्चे को तो काफिर भी तरस करते हैं, पिला दिया ना उन्होंने पानी। इमाम ने कहा हाँ, मेरे बच्चे ने पानी तो पिया, लेकिन शामियों के यजीदियों के हाथों से नहीं, बल्कि अपने नाना के हाथों से। जामे कौसर जितना सुनना था कि बीबियों ने जैसे ही हाथ में इमाम अली असगर को लिया, कोहराम बपा हो गया, सीने से लगाकर रो पड़ी। अली असगर का झूला खामोश हो गया, खैमे में हंगामा बपा हो गया। अभी इमाम ला करके अली असगर को बीबियों के हवाले ही किया था। एक तारीखी रिवायत है, एक तारीखी रिवायत है जो बड़ी मशहूर है। बाज़ मुअर्रिखीन ने, सीरत निगारों ने इसकी मुखालफत की है, इसके ख़िलाफ़ अपनी तहकीक बयान की है। लेकिन हमारे यहाँ औरंगाबाद में एक खानका है, हज़रत सैयद निज़ामुद्दीन, हज़रत निज़ामुद्दीन औरंगाबादी कलीमी रहमतुल्लाह अलैह की, उनके खलीफा हैं हज़रत फ़खर पाक, उनके खलीफा हज़रत फ़खर पाक, जिनका मज़ार बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के अहाते में है। उनकी नस्ल में जो मशाइख हैं, उन्होंने कसरत से अपने खुतबात में इसको बयान किया जो मैं बयान करने वाला हूँ। अभी जो बयान करने जा रहा हूँ ये रिवायत, मैं पहले कह रहा हूँ कि मुहक्किकीन ने, बाज़ मुहक्किकीन ने इसका इनकार किया है, लेकिन हज़रत फ़खर पाक की ख़ानदान के मशाइख जो बड़े इल्म वाले थे, उन्होंने अपने खुतबात में इसको बयान किया है। तो मैं सिर्फ नाकिल की हैसियत से, पता नहीं किसकी तहकीक सही है, मैं तहकीक में ना उलझना चाहता हूँ ना उलझाना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ नाकिल की हैसियत से हज़रत फ़खर पाक के उन नबीरा और शहजादों के हवाले से बात बयान करना चाहता हूँ कि नाकिल की हैसियत से आप खुद ही फैसला करें, अगर आपको सही लगे तो कबूल कर ले, नहीं सही लगे तो छोड़ दें। इसलिए कि करबला की बहुत सी रिवायतों में मुहक्किकीन में इख्तिलाफ हैं, क्या बयान करें क्या छोड़ें। तो इस वजह से मैं जहाँ जहाँ इख्तिलाफी बात आ रही है वजाहत कर रहा हूँ कि जिसको समझ में आए कबूल करो, जिसको समझ में आए छोड़ दो, लेकिन जो बात हो रही है वो किसी न किसी के हवाले से हो रही है। इमाम अली असगर का लाशा बीबियों के हवाले किया, हवाले करने के बाद अब इमाम खुद करबला के मैदान में जाना चाहते हैं। ऐसे में देखा कि दूर से गर्द उठती हुई नजर आई, ऐसा लगा कि कोई आ रहा है, और थोड़ी देर में कोई आने वाला आया, कोई थोड़ी देर में आने वाला आया। तो इमाम ने कहा कि कौन हो? कहा कि इमाम मैं मदीना मुनव्वरा गया था रोज़े रसूल की हाज़िरी के लिए, और वहाँ पर मैं हाज़िरी के लिए जाता था तो मैं देखता था कि एक शहज़ादी पर्दा नशीन है, वो आती है और रोज़े रसूल पर खड़े होकर के देर तक रोती रहती, और रोने के बाद फिर वो चली जाती है। कई दिन ऐसे हुआ। एक दिन मैंने उस शहज़ादी को रोते हुए देखा तो पूछा कि बीबी कौन है आप, क्यों रोती हैं आप? तो कहा कि मैं हुसैन इब्न अली की बेटी हूँ, मेरा नाम फ़ातिमा सुगरा है, और मेरे बाबा कूफा गए हुए। जब वो कूफा जा रहे थे तो मैं बीमार थी, और मुझे बीमारी की वजह से साथ नहीं ले जा सकी। मैं वजाहत कर चुका हूँ कि इस पर गुफ्तगू है, लेकिन हज़रत फ़खर पाक के ख़ानदान के मशाइख के हवाले से बयान कर रहा हूँ। मुझे नहीं ले जा सकी, और अब बड़ी याद आती है। वो कूफा गए हुए,
تو میں نے کہا کہ میں بھی کوفہ کا ہی رہنے والا ہوں, اگر کوئی خدمت کر سکتا ہوں بی بی تو میں جان گیا کہ آپ نواسی رسول ہیں, اگر کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو بتائیں. تو کہا ایک کام کریں, آپ کوفہ جا رہے ہیں تو میرا خط لیتے جائیں اور میرے بابا کو میرا خط پہنچا دیں. اور فی الحال میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن اگر آپ یہ کام کر دیں گے تو میں قیامت کے دن اپنے نانا سے بہت کچھ دلواؤں گی, اور میرے بابا سے جب میری ملاقات ہوگی تو کچھ نہ کچھ انعام میں دلا دوں گی. اور وہاں آپ پہنچیں گے کوفہ تو وہ خود ہی بڑے سخی ہیں, تمہیں بہت نوازیں گے. میرے پاس اس وقت کچھ نہیں. اور ایک خط دیا اس بی بی نے اور کچھ کھلونے دیے, کچھ کپڑے دیے اور کہا کہ میرے بابا کو لے جانا, اور خط دی. امام نے خط کھولا تو مضامین الگ الگ بیان کیے گئے. امام نے خط کھولا تو یوں کہیے کہ شکایت, شکوے شکوے. سلام میرے بابا جان, اس کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع پڑھ رہا ہوں کہ آپ نے تو کہا تھا نا کہ جب آپ کوفہ پہنچ جائیں گے تو بھیا علی اکبر کو بھیجیں گے, بھیا قاسم کو بھیجیں گے, مجھے بلا لیں گے. اور ابھی تک آپ لوگوں نے کوئی خط بھی نہیں بھیجا, کوئی آپ نے اطلاع بھی نہیں بھیجی, آپ لوگ ہیں کہاں, آپ لوگ کوئی اطلاع ہی نہیں کرتے, ناراض ہو گئے ہیں. اور اکبر تو آئے گا تو میں اس سے بہت ناراض ہو جاؤں گی. اور اس نے وعدہ وفا نہ کیا. اور بابا یہ چند کپڑے ہیں جو میں نے اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کے لیے سل کر کے رکھے ہیں. میرا بھیا جو ہے وہ عمر کے کسی حصے میں پہنچ چکا ہوگا. یہ کپڑے میرے علی اصغر کو, یہ چھوٹے بچے کو میری طرف سے کپڑے ہیں, کھلونے ہیں. اور مجھے جلدی بلائیں, مجھے جلدی طلب کریں, کسی کو بھیجے بابا جان تاکہ میں علی اصغر کا جھولا جھلانے کی سعادتیں حاصل کروں, اپنے بھیا کو کھلا سکوں. بہت سی باتیں لکھی. امام نے خط پڑھا, آنکھوں میں آنسو تھے اور فرمانے لگے کہ اے آنے والے تیرا شکریہ, لیکن تجھے پتہ کیسے چلا؟ کہ امام میں کوفہ ہی جا رہا تھا, میں نے ادھر فوج دیکھی تو میں نے رستہ کاٹ لیا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں. ادھر آیا تو ادھر آپ سے ملاقات ہو گئی, تو میں جا اللہ تجھے جزا دے. اس وقت تجھے دینے کے لیے میرے پاس بظاہر کچھ نہیں ہے. اور اس کے بعد جب وہ خط لے کر اور وہ کپڑے لے کر اور وہ تحفے طائف لے کر جو بھی تھے جو سیدہ سغرا نے بھیجے تھے, جب خیمے میں پہنچے تو بیبیوں نے کہا کون تھا؟ کہا سغرا کا قاصد تھا. کہا کیا کہا اس نے؟ تو کہا کہ اس نے یہ علی اصغر کے لیے کپڑے بھیجے ہیں اور اب علی اصغر کی حالت یہ ہے کہ وہ ان کپڑوں کو پہن بھی نہیں سکتے. امام نے کہا کہ سغرا شاید تیری یہ مراد پوری نہ ہو سکی. اور پھر گھر والوں وہ خط کو دیکھ دیکھ کر بہت روئے, زخم پہ زخم ہرے ہو گئے. ابھی یہی کیفیت تھی کہ امام عرش مقام نے اپنی جانشینی کا امامہ امام زین العابدین کے سر باندھا, اور باندھنے کے بعد سینے سے لگایا, اور سینے سے لگا کر جو امانتیں سینے میں تھی سب منتقل کیا. فرشتوں کی گویا کہ چیخیں نکل گئی ہوگی. اب باری آتی ہے اس کی جو جان کربلا ہے, شان کربلا ہے, آبرو کربلا ہے, نبی کے گھرانے کی آبرو ہے, اہل بیت اطہار کے گلستہ کا 5واں پھول ہے, پنجتن کی انجمن کا 5واں چراغ ہے. ہائے ہائے سارے زخم اٹھائے, دن بھر آوان و انصار کی لاشیں کندھے پر اٹھاتے رہے, اور اب کوئی نہ بچا, حتیٰ کہ 6 مہینے کا معصوم بھی چلا گیا. امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب خود تیاری کرتے ہیں. صندوق کھولا, اس صندوق سے جو ہے مصری ابا نکالی, شان سے جا رہے مصری ابا نکالی, نانا کا ماما سر پہ باندھا, ذوالفقار حیدری لی, اور جناب جعفر طیار کا پٹکا باندھا. اور باندھنے کے بعد بیویاں دیکھ رہی ہے, حسرت و یاس کی تصویر اور مجسم بنے کھڑی ہے. بولے تو کیا بولیں, ایسا لگتا ہے کہ جسموں میں جان ہی نہیں. امام پاک کی باری آتی ہے, گویا کہ عنقریب یہ سہاگنیں بیوہ ہو جائے گی, خاک میں سہاگ مل جائے گا, سہاگ اجڑ جائے گا.
بیٹیاں بے یتیم ہو جائے گی، پورا قافلہ سالار قافلہ چلا جائے گا تو پورا قافلہ بے سر و سامان ہو جائے گا۔ امام نے وصیت کی میری شہادت کے بعد ماتم نہیں کرنا، نوحہ نہیں کرنا، بال نہیں نوچنا، چہرے پہ تماچے نہیں لگانا، صبر کرنا۔ زین العابدین امام سے کہا کہ بیٹے آپ سالار قافلہ ہو، محرم ہو، یہ قافلہ لے جانا۔ سیدہ سے کہا زینب جب یہ قافلہ تیرا مدینے پہنچے تو نانا کو سلام کہنا، اور جو تو نے دیکھا ہے وہ ساری داستان نانا کو سنا کہ اس امت نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، اور یہ بھی بتانا کہ جس حسین کو آپ اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے، جس حسین کے لیے سجدے طویل کرتے تھے، اس نے قربانی دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ نانا آپ سے کیا ہوا وعدہ وفا کیا، وعدے کو وفا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ امام پاک وصیت کرنے امام زین العابدین کو سکینہ لپٹتی ہے، بابا میرے بابا آپ نہ جائیں، بابا جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ چچا باز گئے اب تک نہیں پلٹے، بھائی اکبر گئے اب تک نہیں آیا، قاسم گئے نہیں آئے، اونو محمد گئے نہیں آئے، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ آپ نہ جائیں بابا، آپ کی سکینہ یتیم ہو جائے گی، بابا آپ کے بغیر ہمارا کون ہوگا، آپ کے سینے پر کون سوئے گا بابا، کچھ سکینہ کو سینے پہ کون سلائے گا بابا، بابا ہمارے ناز کون اٹھائے گا، آپ کو میں نہیں جانے دوں گی۔ امام نے سیدہ زینب کو سکینہ کو سونپا، اور فرمایا سکینہ زینب تم جانتی ہو میں سکینہ سے کتنا پیار کرتا ہوں، میری بیٹی کو یتیمی کا احساس مت ہونے دے، میری بیٹی کو یتیمی کا احساس مت ہونے دینا، اس کو رونے مت دینا، اس کا خیال کرنا زینب۔ اور پھر بہت ساری باتیں کہی، اور جیسے رخصت ہونے لگے سیدہ نے ایسا لگتا تھا کچھ یاد ہے، کہا رکو بھائی رکو، اور ایک گٹھری کھولی، اور گٹھری کھول کر کے اس میں سے کئی پیوندوں والا ایک دوپٹہ نکالا، اور کہا بھیا اس دوپٹے کو جانتے ہو؟ بہن کے ہاتھ میں دوپٹہ دیکھا، پھٹا ہوا پیون لگا ہوا، اس دوپٹے کو جانتے ہو؟ دونوں بھائی بہن پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اور اس کے بعد سیدہ نے کہا یہ دوپٹہ امی فاطمہ کا ہے۔ تیسری رمضان کو جب دنیا سے جانے لگی تھی تو کہا تھا کہ زینب میرا دوپٹہ کربلا میں لے جانا تاکہ پتہ چلے کہ میرا حسین کربلا گیا ہے تو ماں کے آنچل کے سائے میں گیا ہے۔ جس بیٹے کے ساتھ ماں کا پلو ہو بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا، میرے بیٹے کو یہ میدان کربلا میں سونپنا جب وہ جا رہا ہو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں، راحت القلوب میں یہ بات موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ کسی نے شب عاشور یا عاشورہ کی شب عاشور دیکھا کہ ایک بی بی ہے پردہ نشین جو کربلا کے میدان میں پتھر چن رہی، ایک پردہ نشین خاتون ہے جو پتھر چنتی ہے اور اپنی آستین سے کربلا کی زمین کو جھاڑو دیتی، اپنی آستین سے کربلا کی زمین کو جھاڑو دیتی ہے اور پتھر اور کنکر چنتی ہے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا بی بی آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، کیا کر رہی ہیں، پتھر چن رہی ہیں، آستین سے جھاڑو دے رہی ہیں؟ فرمایا میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں فاطمہ بنت محمد ہوں، اور یہ زمین کربلا کی زمین ہے، کل صبح میرا بیٹا حسین گھوڑے سے اسی مقام پر گرے گا، اپنی سواری سے اسی مقام پہ گرے گا، تو میرے بیٹے کو کنکر نہ چپ جائے، اس لیے میں کنکر اٹھا کر کے زمین کو صاف کر رہی ہوں۔ یہ بابا فرید گنج شکر بیان فرماتے، امام علی مقام علی جد علیہ السلام جب نکلنے لگے سواری پر بیٹھنے کے لیے، سواری پہ بیٹھنے کے لیے جب امام نکلنے لگے تو چونکہ سواری پر سوار کرانے کے لیے کوئی لگام پکڑنے والا، کوئی بٹھانے والا تو چاہیے تھا، سارے خیمے خالی تھے، کل تک کے جو خیمے گجگجا رہے تھے جوانوں سے، خوبصورت چہروں سے، آج وہ سارے خیمے خالی ہیں، سب خیمے خالی ہو گئے۔ امام پاک صبر و رضا کا مجسم تھے،
جب جانے لگے تو احساس ہوا کہ کوئی لگام پکڑنے والا بھی نہیں ہے. سیدہ زینب نے کہا حسین رکو، خاندان کی ریت نبھائی جائے گی، خاندان کی ریت نبھائی جائے گی. نانا براق پر جا رہے تھے معراج میں تو جبریل نے رکاب تھامی تھی. نانا سوار ہوتے تھے تو علی رکاب تھامتے، علی سوار ہوتے تو حسن حسین رکاب پکڑتے تھے، اور حسن سوار ہوتے تھے تو حسین، حسین سوار ہوتے تھے تو حسن، اور حسین سوار ہوتے تھے تو عباس. آج کوئی نہیں ہے لیکن تیری زینب ہے جو خاندان کی روایت کو ضائع نہیں ہونے دے گی، نبھائے گی. حسین کوئی مرد نہیں ہے، آج کے دن کے لیے زینب اس لیے زندہ ہے تاکہ وہ کمی کو پوری کر سکے. سیدہ زینب نے کیا بہن تھی، کیا محبت تھی بہن بھائی کی. اور پھر رکاب پکڑی، امام سوار ہوئے، بیویاں حسرت و یاس کا پیکر بنے ہوئے. حضرت استاد زمن کہتے ہیں فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل سالار قافلہ. اب قافلے کو جنگل و بیابان میں اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہے، بیویوں کا سہاگ گزر رہا ہے، بھائی کا لاشان قریب دیکھنے کو ملے گا، بچیاں یتیم ہوگی، ننھے ننھے بچوں کے سر سے سایہ اٹھ جائے گا پدری کا. امام علی مقام جس کا دل 70 سے زیادہ لاشیں اٹھاتے اٹھاتے چھلنی تھا اور سارے غم پیتے جا رہے تھے، اب میدان میں آئے، اور میدان میں آنے کے بعد اللہ اکبر فرشتوں کی چیخیں نکلی ہوگی، پورا میدان بے چین و بے قرار ہو گیا ہوگا. اشقیاء نے امام کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد امام نے خطبہ دیا. اب وہ خطبہ پڑھنے کا بھی وقت نہیں رہا، اس لیے کہ جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہی ہمارے قائد، ہمارے امیر حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی اسی کے فوراً بعد SDI چینل پر خطاب بہت خوبصورت عنوان پہ فرمائیں گے. تو میں اپنی گفتگو کو وقت پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. امام نے جب وہ خطبہ دیا وہ خطبہ بھی طویل ہے، لیکن امام علی مقام، امام عرش مقام سامنے آئے، اور آنے کے بعد ان ظالموں نے بڑے بڑے پہلوانوں کو بچا کر کے رکھا ہوا تھا، اور پھر ان ظالموں نے ان پہلوانوں کو لایا. امام نے سب سے مقابلہ کیا، تھک چکے تھے، ہارے نہیں تھے، تھک چکے تھے، ہارے نہیں تھے. امام نے جو ہے وہ سب کا مقابلہ کیا. حالانکہ سوچو ذہن پہ کتنا دباؤ ہوگا، تھوڑی دیر غور کرو، سوچو ذہن پہ کتنا دباؤ ہوگا. انسان کو تھوڑا سا ٹینشن ہوتا ہے تو تقریر کے الفاظ جو ہے وہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتے، انسان کی زبان ساتھ نہیں دیتی. کتنا دباؤ ہوگا بیویوں کا، ان کا کون محافظ ہوگا؟ بیویاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، پورا قافلہ ہے، خواتین اور بچے رہ گئے، کوئی نہیں بچا ہے. ان کا کیا ہوگا؟ یہ مدینے تک کیسے جائیں گے؟ اور پھر علی اکبر جیسا شہزادہ، قاسم جیسا بھتیجا، اون محمد جیسے بھانجے، اور جناب عباس جیسا بھائی، اس طریقے سے گویا کہ پورا قافلہ لٹ گیا ہے. کیا زخم ہوگا، کیا درد ہوگا، کیا غم ہوگا. لیکن صبر و رضا کا مجسم حسین، نانا نے لعاب چسا کر کے کتنا حوصلہ، کتنی ہمت، کتنی طاقت، کتنی جرأت، کتنی بہادری، کتنی شجاعت دی تھی کہ امام علی مقام پے کرے صبر و رضا بن کر، صبر و رضا کا پہاڑ بن کر کے ڈٹے ہوئے ہیں، اور کشتوں کے پشتے لگاتے ہیں، اور اس کے بعد یزیدیوں کے چھکے چھڑاتے ہیں. بالآخر امام علی مقام پھر پلٹ کر آئے، بیویوں کو آخری سلام کہا، اور سلام کہنے کے بعد پھر کچھ وصیتیں کی، اور وصیت کرنے کے بعد امام علی مقام جب پلٹے چاروں طرف سے گھیر لیے گئے. ابن جریر طبری کہتے ہیں 72 یا 73 زخم امام علی مقام کے جسم پر تھے. اور حضرت امام محمد باقر جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے دادا امام حسین کا وہ پیرہن دیکھا جو شہادت کے وقت جسم پر تھا، تو اس میں تیروں اور تلواروں کے 300 سوراخ موجود تھے. یہ روایت بھی موجود ہے کتابوں کے اندر. تو اور ایک تیر امام علی مقام، امام عرش مقام علی جد علیہ السلام کی پیشانی پر لگا.
पेशानी पर तीर लगा, पूरा वजूद छलनी था, खून से लहू लहान थे। और गोया कि आज मैदान करबला में उस्ताद ज़मन ने बड़ा खूबसूरत नक्शा खींचा है। कहते हैं फरिश्तों का तांता ऐसे बन गया था कि उफ़क़े करबला भर गई थी। आज रसूलुल्लाह भी मौजूद थे, जिसे पाला था, कंधों पे बिठाया था, जिसके लिए सजदे तवील किए थे। वो कैसे इम्तिहान देता है, हुजूर भी इम्तिहान देखने आए थे, अली मुर्तज़ा भी थे, सैयदा फातिमा भी थी, अरवाह अंबिया भी थी, अरवाह सालिहीन भी थी, सब देख रहे थे नबी का नवासा किस शान से इम्तिहान देता है। हुसैन आज अपने इम्तिहान में कामयाब थे। इमाम आली मकाम अला जद्दी वाले सलाम ने जख्मों के गजरे पहने थे और खून का सहरा सजाया था, खून का सहरा सजाया, जख्मों के गजरे पहने। और जैसे ही सवारी से आप नीचे आए, मदीने की तरफ रुख करके कहा, या रसूल अल्लाह, जो आपसे वादा किया था वो वफा कर दिया, जो आपसे वादा किया, नाना जान जो आपसे वादा किया था आज वो वफा कर दिया है। और फिर आसमान की तरफ रुख करके कहते, मौला हुसैन तो तुझसे राजी है, जरा तू भी बता क्या तू हुसैन से राजी? सब लुटा कर तू भी हुसैन से राजी है। इमाम अली मकाम ने ये कहा, और ये कहने के बाद जो है आपने अपने घुटने जमीन पर टेक दिए और वो जख्मी पेशानी जिस पर तीर लगा हुआ था, इमाम ने सर सजदे में रखा, हालत सजदा में सर रखा। एक बदबख्त आया और उसने जैसे ही इमाम की गर्दन पर जो है वो तलवार मारनी चाहिए, हाथ कांप गए उसके। ये मंजर देखा, सैयदा ज़ैनब पुकारने लगी, इब्ने साहब कोई रिश्ता तो है, शर्म कर, शर्म कर, जिसको नबी कंधों पे बिठाते थे उसको तुम ज़बा कर रहे हो। बीबी पाक ने ये फरमाया, इब्ने साद ने मुंह फेर लिया क्योंकि रे की हुकूमत थी, सैयदा पाक जा नहीं सकती थी। इमाम पाक ने सर सजदे में रखा। एक बदबख्त ने इमाम आली मकाम अला जद्दी वाले सलाम की गर्दन पे तलवार मारा और सर तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम अली मकाम की गर्दन जैसे ही तन से अलग हुई, उस्ताद ज़मन लिखते हैं शहादत जो गोया के सुर्ख जोड़ा पहनकर वहां मौजूद थी, हुराने बहिश्त ठंडे ठंडे पानी लेकर मौजूद थी, खुशबू से गोया के कर्ज़े करबला मुअत्तर हो गई थी। हुराने बहिश्त ने अपनी जुल्फों को गोया के बिखेर दिया था। कहां है वो फरिश्ते? उस्ताद ज़मन कहते कहां है वो फरिश्ते जो इंसान की पैदाइश पर चूं चरा करते थे? आज वो करबला में आके हजरत इंसान की ये कुर्बानी देखकर इन्नी आलम व माला तालमून का राज समझ ले, उसकी तफसीर देख ले। और फिर इमाम अली मकाम शहीद हो गए। कहते हैं जैसे ही इमाम शहीद हुए आसमान सियाह हो गया, सूरज को गहन लग गया। हालांकि सूरज को गहन लगना किसी की मौत व हयात से उसका ताल्लुक नहीं, लेकिन अल्लाह पाक, इमाम सुयूती लिखते हैं, अल्लाह पाक जब अपने जलाल का और गजब का इजहार करता है तो सूरज को गहन लग जाता है। सूरज को गहन लग गया, दिन में तारे नजर आने लगे। और फिर जो कुछ हुआ, कल की नशिस्त हमारे लिए इस साल की आखिरी नशिस्त होगी। कल जो इंशाअल्लाह आगे की गुफ्तगू कल बयान की जाएगी। दुआ है अल्लाह इमाम की कुर्बानी के सदके हमें दोनों जहान की बरकतें नसीब करे, ईमान की हिफाजत करे, अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा नसीब करे। करबला वालों के सदके अल्लाह हमें नबी और आले नबी के गम के सिवा दोनों जहान के गम से महफूज करे। अल्लाह दोनों जहान की जिल्लत से करबला वालों के सदके में हमें महफूज फरमाए। जो आंखें आंसुओं की सौगात पेश करती है अहले बैत की बारगाह में, सहाबा किराम के एहतराम और ताज़ीम के साथ, अल्लाह इन आंखों को किसी गम में कभी ना रुलाए। अल्लाह हर खुशी आपको हम सबको नसीब करे। बे औलादों के जो बे औलाद है अल्लाह इमाम
علی اصغر کے صدقے انہیں نیک اولاد عطا کرے. جو بیٹیوں کے باپ ہے بیٹے چاہتے ہیں, حضرت امام علی اکبر کے صدقے اللہ سب کو اچھے سچے نیک ستھرے بیٹے عطا فرمائے. جن کو رشتے نہیں اللہ ان بیٹیوں کو اچھے رشتے نصیب فرمائے. جو لوگ غربت کی چکی میں پسنے اللہ انہیں ہر غربت کی چکی سے نجات عطا فرمائے. کورونا کی وبا کا خاتمہ فرما دے اللہ. پھر سے اللہ حرم کو بحال کرے, مسجدوں کو بحال کرے, مسجدوں کی رونق کو بحال کرے. اللہ ہم سب کو دین و سنت کی خدمت کی توفیق عطا کرے. جتنے علماء مشائخ سادات ہیں, جتنی سنی تنظیمیں تحریک, اللہ سب کو عروج دن 11ویں رات 12ویں ترقی دے. بالخصوص اللہ سنی دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا کرے. ہمارے قائد ہمارے امیر حضور قبلہ امیر سنی دعوت کو صحت سلامتی عمر خضر عطا فرمائے. اور اللہ یہ قافلہ سنی دعوت اسلامی کا قیامت تک دین و سنیت کی خدمت کرتا رہے. بالخصوص شہر مالیگاؤں میں یہ تحریک خوب پھلے پھولے, قیامت تک کی اس کی برکتیں قائم رہے. جتنے منصوبے ہم نے بنا رکھے ہیں اے اللہ کربلا والوں کے صدقے, ہم کمزوروں کے بازو میں اتنی طاقت نہیں مولا. اے اللہ ہمارے منصوبوں کو جلد سے جلد پائے تکمیل تک پہنچا دے. سب منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچا دے. میرے تمام ساتھی مالیگاؤں کے بالخصوص مجلس شورا کے ارکان, مبلغین, معاونین, میڈیا ٹیم کے احباب, شعبہ مدارس کے, شعبہ مساجد کے احباب, اللہ سب پر کرم کرے. اور مالیگاؤں کے جتنے مسلمان بھائی بہنیں ہمیں پیار کرتے ہیں, چاہتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اللہ سب کو کربلا والوں کے صدقے بہتر جزا